دوسری بات اس میں ایک اور ہے کہ یہ راستہ جو ہے کیوں اختیار کرے، کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ پہلے پڑھ چکے تھے ایک دفعہ عمر مراد کتاب میں بھی کہ تکبر کا اور حقیہ کا ایک ذرہ بھی اگر ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے، دوسرے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی سے بڑا ہے تکبر عظیم، اس کا ایک ذرہ بھی جو ہے یہ بغاوت کی لائن کی بات، مقابلے کی بات، یہ قصور والا گناہ نہیں مطلب کہ بندے میں قصور ہو جاتا گناہ ہو جاتے ہیں، وہ اس لائن کا نہیں ہے، یہ کفر کی لائن کا گناہ ہے، اللہم اغفر لی، اور مقابلے کے چھکاننے گناہ ہے۔ اس کا ایک ذرہ بھی ہو تو معاف نہیں ہوگا۔ حدیث میں صاف آ گیا کہ وہ جنت کو جائے بجائے کچھ جنت میں نہیں جاتا، جنت میں جا کے اور وہ اللہ سب کو بچائے اور اس کی رضا سے پاک ہو کے اگر ایمان ہے تو پھر جنت میں جاتا۔ ظاہر بھائی کے اتنا ضروری، اور یہ سارے اس جا وغیرہ بجا بڑائی اپنی جا ساری اسی کے اندھے بچے ہیں تکبری کے، اور یہ آپ ہم سب کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس میں ایک بات آئی ہے اس کو بتانی ہے کہ وہ ہمارے اندر ہے، جی اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور دور اسی راستے سے ہوتا ہے، اس راستے کو اختیار کر کے سلوک کے راستے اور ذکر صدر سے اور صلاح کی صحبت سے، اور مجاہدے سے، جو شرائط ہیں اس کو اختیار کرے۔ لیکن اللہ کا ایک فضل اور ہے، بہت اللہ کا فضل کرنا کمزور بندوں کہ جو اس کوشش میں لگ جاتا ہے وہ پاس ہمارا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جو آرامی آ جائے تبھی پاس، جو علاج نے اس نے شروع کر دیا وہ بہت تنظر شمار دے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے آپ کو ہوا سے روکا اس کے لیے کیا ہے؟ جنت اس کا نرم مقام ہے۔ اس میں یہ نہیں فرمایا جس نے اپنے آپ کو روکا اور وہ جنت سے روک بھی گیا کم جنت ہے، یہ شرط نہیں اللہ تعالیٰ نے، بس اپنی طرف سے کام کرنا اخلاص کے ساتھ وہ کامیاب ہے۔ اور یہ سمجھ لینا کہ میرے اندر یہ مرض ہے، یہ نہیں آنا ہے اس وقت بات نہیں کریں، یہ سمجھ لینا ہی بہت بڑی بات ہے۔ اور وہ پتہ چل جائے کسی ڈاکٹر صاحب ایسے ہیں، پتہ چل جائے کسی مریض کو کہ مجھے کینسر ہے، مجھے فلاں مرض ہے، پہلے تو نہیں پتا تھا، جب پتہ چل گیا کسی کا تو سمجھو کہ وہ رغبت ہو جائے گی اس کو علاج کی طرف، ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا، پیسہ بھی خرچ کرے گا، اس کو جب تک پتہ نہیں ہو تو اس وقت تک مدہوش ہوگا، سب چیز کھائے پیے گا، موج کرے گا، جب پتہ چل جائے گا کہ کچھ گڑبڑ ہے تو پھر وہ علاج کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو یہاں رشتہ دار میں ایک بات آئی جس سے ہمیں تنبیہ ہو جاتی ہے کہ خیر یہ مرض اس نے لکھا، کسی پوچھا تھا مولوی صاحب کیا یہ حدیث ہے، حدیث ہے، پھر انہوں نے حدیث لکھی ہے شیخ محدثین کی، وہ فخر المحدثین حضرت امام ربانی وہی آنسر ہے تصنیف کا، انہوں نے 12 حدیث کے نام سے لکھا ہے۔ حدیثوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، بہت قسمیں ہوتی ہیں، تو وہ محدثین جانے یہ حدیث کی کتاب ہی لیں جو اس پر بحث ہو۔ تو بہرحال تحقیق والوں نے بتایا کہ نہیں یہ جو ہے مشاق بڑے مشاق ہوتا ہوگا، حدیث قابل نہیں تو ہوتی، کشی بھی تو ہوتی کشی حدیثوں کو اللہ صاحب نے حدیث کے نام سے رسم اور حدیث ملمانہ بھی ہوتی صحیح۔ بہرحال اس میں آیا ہے کیا آیا تھا صدیق کے قلب سے حب جا جو ہے، حب جا صدیق کے قلب سے آنکھوں میں نکلتی